بلوچ ہے اور میں یہاں اسلام آباد کا ایک رہائشی ہوں اور کاروبار ہے میرا یہاں پہ. آج میں نے آپ میڈیا نمائندگان کو جو دعوت دی ہے وہ ایک مظلوم خاتون 65 سالہ جس کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے اور 4 دن رکھنے کے بعد مشروط واپسی ان کی ہوئی ہے. ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا، ان کے بیٹے نے باقاعدہ طور پہ ملتان ہائی کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کی ہے اور ان کی جو مخالفین ہیں ان کی شرط ہے کہ وہ جو خاتون ہے جس نے کورٹ میرج کی ہے اس کو واپس کر دیا جائے، اس کی طلاق دلوایا جائے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں. یہ جو گینگ ہے جس کو دینا گینگ کہا جاتا ہے، اس کے یہ پہلی دفعہ یہ واردات نہیں ہے. اس کے اوپر اس سے پہلے بھی کئی یہ وارداتیں کر چکا ہے، جس میں یہ 2017 میں ایک خاتون کی طلاق کروا دیتا ہے زور زبردستی. پھر جون 2018 میں ایک 12 سالہ بچی کو ریپ کرتا ہے. پھر جنوری 2020 میں ایک بچی 13 سالہ امیرہ بی بی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے اور 3 دن بقول بچی کے اس کے ساتھ ریپ کرتا رہا ہے، پھر واپسی کرتا ہے. اور حال ہی میں یہ 65 سالہ خاتون ان کو اغوا کر کے ان کے شوہر کے سامنے ان کو مار پیٹ کے ان کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے. تو اس کی جو پشت پناہی کرنے والے وہاں پہ مقامی وڈیرے ہیں، وہاں پہ جو ایک سوچ ہے وہ آ رہی ہے. جو میری آپ سے گزارش ہے، یہ مظلوم جن کو اردو میں بات کرنے تک نہیں آتی، آیا کہ ایک ریاست پاکستان میں کوئی گنگا بہرا ہے یا جس کو اپنی بات کرنے نہیں آتی، ایک ایسا مجرم جس کے اوپر 4 سے زائد FIR درج ہو چکی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے، پھر ان کا ریپ کرتا ہے، خواتین کی تذلیل کرتا ہے. اس کے باوجود اس کو بار بار کہا گیا کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، آپ اس غلط راہ میں جا رہے ہیں. باوجود اس کے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے. وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ راکٹ لانچر اور جدید اسلحہ کے ساتھ اپنی تصاویر اپلوڈ کرتا ہے اور ان مظلوم خاندان کو دھمکیاں دیتا ہے اور باقاعدہ یہ ایک گینگ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی جو سربراہ ہیں دین محمد عرف دینا. یہ میں اس وقت سوال کرنا چاہوں گا پاکستان کے جو میڈیا نمائندگان ہیں یا سول سوسائٹی ہے یا عوام ہے، آپ نے جس طرح عثمان مرزا کے خلاف آواز اٹھایا، ان کو انصاف دیا، آپ نے زینب کیس میں انصاف دی، آپ نے موٹر وے کیس میں گرفتاریاں کی. آیا یہ بلوچ مظلوم، ان کی آپ حالت دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی گئی ہے، یہ مستحق نہیں ہے؟ ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ یا ان کے لیے قانون کچھ اور ہے اور جو اسلام آباد ہے، لاہور ہے یا شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے؟ اور یہ میرے پاس FIR موجود ہیں. یا تو پھر حکومت پاکستان کو چاہیے ان FIRs کو ایک فریم کی شکل میں کسی تھانہ میں لگائے، کسی جگہ پہ اس کو ڈسپلے کر کے رکھیں کہ یہ ہمارے لیے قیمتی ہیں، اس کا ان کے لیے ہم کوئی انصاف نہیں فراہم کر سکتے. اب بھی بجائے گرفتار کرنے کے، ملزم کو گرفتار کرنے کے، یہ بیچارہ آج تک عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہا ہے. اس کے حالت یہ ہے، اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ ڈیرہ غازی خان سے یہاں اسلام آباد آیا ہے، اس کے پاس بس کے کرائے کے پیسے نہیں تھے. ابھی بھی یہ اپنے علاقے سے زمیندار ہیں، وہاں پہ مقامی ہیں، ان سب پورے خاندان کو بے گھر کر دیا گیا ہے. یہ وہاں شہر سے دور تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ مزدوری کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے بقول ابھی بھی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے جب تک وہ جو خاتون ہے ان کو اس کی واپسی نہیں ہوتی، ان کو نہ علاقے میں داخل ہونے دیا جائے گا اور نہ ہی یہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں. یہ علاقہ ڈیرہ غازی خان، تمن کھوسا، BMP تھانہ کشوبہ ہے. ان کا نام ہے ابراہیم، محمد ابراہیم، اور یہ جو خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہیں ان کا نام ہے حلیمہ بی بی. اور جو وکٹم اس سے پہلے یہ بھی ان کی ہمت ہے، ان کو میں نے آواز دی، میں نے ان کو بلایا، آپ آ جائیں، اپنی بات چیت کریں، آپ اپنے موقف دیں اسلام آباد پریس کلب میں تاکہ شاید کوئی آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہاں کے MNA صاحب امجد فاروق کھوسا صاحب ہیں، جی PTI کے. کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. ابھی بھی ان کے جو بھتیجے ہیں
وہ باقاعدہ طور پہ سربراہ ہیں ایک قسم کے رسالدار بارڈر ملٹری پولیس ہیں، وہ بھی ابھی تک ان کی طرف سے یہی شرائط آ رہے ہیں کہ جو خاتون ہے اس کو واپس کر دیا جائے، اور ان کے گھروں پہ ابھی بھی حملے جاری ہیں، ان کے رشتہ دار جو وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ فائرنگ ہوئی ہے، ان کی FIR درج ہوئی ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جی باقاعدہ طور پہ پسند کی شادی ان کے بیٹے نے ان کی صلاح کے بغیر جا کے ملتان ہائی کورٹ میں کورٹ میرج کی ہے۔ ان کے جو بیٹے کا نام ہے خدا بخش، اور جو خاتون ہے ان کا نام حنیفہ بی بی۔ یہ سب کھوسا قبیلہ سے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے ٹرائبل ایریا کھوسا قبیلہ سے ہیں ان کا تعلق۔ جی بالکل یہ وہی علاقہ، اور یہ جو میں جس گینگ کا نام بتا رہا ہوں دینا گینگ، یہ باقاعدہ طور پہ اس کا لسٹ میں نام آ چکا ہے، اور یہ لادی گینگ کا سہولت کار ہے۔ جی اسی گینگ کا سہولت کار ہے۔ کوئی کارروائی عمل میں اس کی سب سے بڑا جو اس کو تقویت ملی ہے جہاں سے اتنے جرائم کے باوجود یہ کسی فورم میں نہ پیش ہوا ہے، اور جتنے باقی جو میں تفصیل پہلے دے چکا ہوں 3 کیسز جو 12 سال کی 2 بچیاں تھیں ان کو اغوا کیا اس نے، اور اس کے علاوہ ایک خاتون تھی اس کو برہنہ کر کے انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اور برہنہ کر کے اس کو گھر بھیج دیا، نہ وہاں کوئی کارروائی ہوئی۔ یہ مجرم آج بھی آزاد پھر رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہاں پہ جو قانون ہے، وہاں پہ جو بارڈر ملٹری پولیس کا جو رول ہے، وہاں پہ کسی مجرم کو کوئی گرفتاری نہیں کی جاتی، چاہے وہ قاتل ہے، اغوا میں ملوث ہے، چاہے وہ کسی بھی جرائم میں ملوث ہے، جب تک وہ خود گرفتاری نہیں دیں گے وہ کسی مجرم کو گرفتار کرنے نہیں جاتے۔ آزادانہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ابھی بھی یہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں تک بھی ان کی پہنچ آ گئی ہے، اور ان کو اطلاع مل چکی ہے، یہ شہر سے 150-200 کلومیٹر دور چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسلحہ کے ساتھ، راکٹ لانچر کے ساتھ، باقاعدہ اس کی تصاویر ہے، اور دھمک دوز کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنی کسی جگہ موقف بیان کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے، ہم آپ کے ساتھ اغوا کر لیں گے۔ تو میری جو میڈیا نمائندگان ہیں، سول سوسائٹی، ان سے بار بار میں یہ ریکویسٹ کروں گا جس طرح باقی کیسز میں آپ نے ہیلپ کی ہے ان کے لیے بھی ہیلپ کریں، آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ یہ مظلوم ہیں، یعنی کہ گنگے بہرے ہیں، یہ بات تک نہیں کر سکتے، ان کو بلوچی کے سوا زبان کوئی نہیں آتی۔ کیا ایک بندہ بلوچی بول سکتا ہے یا سراکی بول سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی انصاف کے فورم نہیں ہے؟ کیا وہ انصاف اس کے لیے فراہم نہیں کی جائے؟ کیا کسی اتنے 3 کیسز ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ اوپر اغوا اور ریپ کا یہ مجرم ہے دینا، اور باقاعدہ یہ گینگ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس خاتون کو 4 دن رکھنے کے بعد مشروط واپسی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پہ شرط طے کیا ہے کہ جو خاتون جس نے کورٹ میرج کی ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں جانا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، اب زور زبردستی تو اس کو کوئی واپس نہیں کر سکتا، لیکن ان کا موقف ہے ہم اس کو اغوا کر کے لے جائیں گے، یا یہ وہاں گئے تو ان کو مار دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اسی علاقے سے ہیں، زرتاج گل ہمارے ڈیرہ غازی خان سے ہیں، امجد فاروق کھوسا صاحب ہیں، اور MP جاوید اختر لنڈ صاحب ہیں۔ یہ انہوں نے کوئی فورم نہیں چھوڑا، ڈیرہ غازی خان کا ایسا کوئی فورم نہیں ہے، میڈیا میں باقاعدہ ان کی رپورٹس ہے، ان کے ساتھ ان کو مارا گیا ہے، ان کی جو بیوی ہیں ان کو وہاں سے چھینا، جو اغوا کر کے لے گئے، یہ ساتھ تھے اس وقت، باقاعدہ طور پہ میڈیا میں بھی رپورٹس ہوئی، لیکن ابھی تک وہ جو مجرم ہے وہ اپنے گھر سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ملتان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ زرتاج گل MNA امجد فاروق کھوسا صاحب اور باقی جتنے سول سوسائٹی یا انصاف کرنے والے یا میڈیا نمائندگان ہیں، میں ان سے یہ اپیل کروں گا جس طرح باقی کیسز میں آپ لوگوں نے انصاف فراہم کیے، ان کے ساتھ بھی انصاف فراہم کریں۔ اور وہ جو مجرم جس کا میں بار بار دینا گینگ کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایک عادی مجرم ہے، اور باقاعدہ آپ اس چیز کی، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس بیس پہ سروے کرا لیں، ان سے پوچھ لیں، اور ان کی حالت یہ ہے کوئی بھی آنے کے لیے میڈیا کے فورم میں اس بااثر ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود اس کے یہ FIR میرے پاس موجود ہیں، اس کے اوپر درج ہیں اور سنگین FIRs ہیں، اغوا، ریپ، پھر بھی وہ شخص آزادانہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی FIR یہ
یہ پہلی ایف آئی آر یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں جس خاتون کو اغوا کیا گیا، یہ ڈیرہ غازی خان تھانہ صدر کی ایف آئی آر ہے، میرے پاس موجود ہے. اچھا، یہ جون 2018 کی جو جس بچی کے ساتھ انہوں نے ریپ کی ہے اس کی ایف آئی آر ہے میرے پاس. پھر یہ جنوری 2020 میں ایک 13 سالہ بچی امیرہ بی بی کو اغوا کیا گیا اور اس کی 3 دن بعد ایک واپسی کی گئی، اس پہ ریپ کیا گیا، اس کی یہ ایف آئی آر ہے. اس کے علاوہ ان کے جو گھر پہ حملہ ہوا ہے ان کی بھی باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں عمل میں لائی گئی. یہ اس کی تصاویر جو سوشل میڈیا پہ راکٹ لانچر اور جدید کلاشنکوف کے ساتھ اپلوڈ کرتا ہے، اور میں پریس کانفرنس کرنے سے پہلے مجھے باقاعدہ طور پہ روکا گیا، دھمکیاں دی گئی کہ آپ یہ آواز نہیں اٹھائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد مین یہ ہے کہ میں نہ میڈیا نمائندگان ہوں، نہ کوئی عام ایک شہری ہوں، اور فرسٹ ٹائم میں کوئی پریس کانفرنس کروں، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ان کا ساتھی بنیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے سوشل میڈیا میں آپ سے آواز اٹھتا ہے، ان کے لیے میڈیا میں اٹھتا ہے، ان کی آواز بنیں، ان کو انصاف فراہم کریں. جی، میں ابھی ان کے نام اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں دھیمے الفاظ میں روکنا، کیسے ہم ان کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اس مجرم کو ایک دفعہ پھر اس ملزم کو رہا کرنے کی تیاری، اس کو فری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ پھر کسی بچی کو اغوا کر کے لے جائے، اس کا ریپ کرے، اور ان کا جو ہمارا بہمی جو جرگہ کا سسٹم ہے اس کے تھرو فیصلہ ہو. پہلی جو ایف آئی آر اس کے اوپر ہوئی ہے جون 2018 میں، وہ ایک بچی 13 سال کی سکینہ بی بی اس کا نام ہے، اس کے ساتھ ریپ کر رہا تھا، اس کے والدین نے دیکھ لیا. وہاں پہ اس کو کوئی گرفتاری عمل نہیں آئی، جو چک پیشیاں بھگتے رہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے باہمی رضامندی سے باہر سے صلح کر لی، بجائے کسی فورم میں پیش ہونے کے یا کسی جگہ عدالت میں سامنا کرنے کی بجائے وہاں باہر سے ان کے ساتھ صلح کر لی. پھر جو دوسرا کیس ہوا سکینہ اپنا امیرہ بی بی کے ساتھ 13 سال کی بچی ہے، اس کی بھی باہر سے جرمانہ عائد کر کے اس کو باہر سے فری کر دیا گیا، کسی فورم میں یہ پیش نہیں ہوا. ابھی جو ریسنٹ یہ 65 سالہ جو خاتون ہے ان کو اغوا کیا ہے، 13 سال کی جو پہلی بچی تھی سکینہ بی بی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ عادی مجرم ریپ کر رہا تھا، باقاعدہ اس کے والدین نے دیکھ لیا، اور پھر اس کا میڈیکل کیا گیا، اس میں بھی ثابت ہوا کہ نابالغ بچی ہے. اس کا تو وہ ایک ہوس کہہ سکتے ہیں یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کا ہے. اور دوسری جو بچی آپ بتا رہے ہیں امیرہ بی بی، اس کے بھائی کے ساتھ ان کی ایک خاتون چلی گئی تھی، اس کی انہوں نے اغوا کا پرچہ دائر کیا تھا، لیکن بعد میں ملتان ہائی کورٹ میں جی وہ بھی قسم کا شادی کا سین تھا، یا اس کو آپ تعلقات کہہ لیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا مین کہنے کا مقصد ہے جرائم جتنے بھی پیش ہیں ان کے ساتھ، چاہے وہ زیادتی ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو، آیا کیا ریاست اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی کو بھی قانوناً اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو اغوا کر کے لے جایا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، ان کی ریپ کی جائے؟ تو انصاف کی فراہمی کی ہم توقع کرتے ہیں. ہم بلوچ ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے جدید اسلحہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہے. خدا نہ خواستہ بہمی اس دفعہ 2 سے 3 دفعہ فائرنگ بھی ہو چکی ہے، 2 بندے زخمی بھی ہو چکے ہیں، کسی بھی وقت دوبارہ فائرنگ شروع ہو سکتی ہے. میرے خدارہ میں یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ انصاف کی فراہمی یا قانون کی جو عملداری ہے وہ یقینی بنائی جائے، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا قانون سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ عسکریت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اسی قبیلے سے ان کا تعلق، جی ان کی کزن یا ان کی جو قریبی ہیں وہ ہیں. اور کوئی سوال جواب؟ تھینک یو سو مچ.